بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس اور وجیہ خان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ بالکل، نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آج کے سیٹ پہ ہم لوگ موجود نہیں کیونکہ ہم بہت ہی خاص جگہ پہ موجود ہیں آج پہ۔ جی ہاں، یقیناً دوستوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں، مگر وجیہ دوستوں کو بتانا یہ ضروری ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارا یہاں پہ ہم دونوں نے یہاں پہ وزٹ کیا، ہماری ٹیم نے وزٹ کیا اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یقیناً وہ سب کچھ آپ کو بھی دکھائیں گے، کیونکہ یہاں سے وزٹ کرنے کے بعد SSU وزٹ کرنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ جو ہمیں تحفظ فراہم کرنے والے ادارے ہیں وہ کس طرح دن رات جو ہے ایک کر کے ہمیں تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل فہیم، ہم لوگ آج اسپیشلی پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پولیس کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ صحیح اپنا کام کرتی نظر نہیں آتی، پولیس کے اندر کوئی کیپیسٹی کوئی کیپیبلٹی موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے کیونکہ خود ایکسپیرینس کیا تھا کہ آج آپ لوگ کو بھی ایکسپیرینس کریں گے کس طرح سے پولیس کا ہی خاص ادارہ جو ہے وہ کس طرح سے ویل اکوپڈ ہے، ویل ٹرینڈ ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ریجن کے اندر ون آف دا بیسٹ ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور اسے پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ ISO سرٹیفائیڈ ہے یہ ادارہ، اور یہاں پہ صرف کمانڈوز ہوتے ہیں جو ہمیں سیکیورٹی اور تحفظ دینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی نہیں گھبراتے۔ بالکل کہیں ہم جب انٹر ہو رہے تھے یہاں پہ تو ہم لوگ کچھ ٹائم میں آپ لوگوں کو بھی، ہمارے ناظرین دیکھنے والے ان کی ملاقات بھی کروائیں گے کس طرح سے شہداء کی پکچرز جو ہیں وہ لگی تھیں، اور وہ جو تصویریں ہیں وہ تصویریں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ لوگوں نے قربانی دی ہے اس یونیفارم کے اندر، لوگوں نے آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ انہوں نے اپنے جانوں کی قربانی دی، ان ماؤں نے اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ بالکل، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آغاز میں قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان شامل کیا کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے: حکومت کا پہلا فریضہ امن و امان برقرار رکھنا ہے تاکہ مملکت کی جانب سے عوام کو ان کی زندگی، املاک اور مذہبی اعتقادات کے تحفظ کی پوری ضمانت ہو۔ امن و امان کا مسئلہ وجیہ ہمارے اس ملک میں سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے، مگر یہاں وزٹ کرنے کے بعد مجھے ایک بہت تحفظ محسوس ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے سارے دوستوں کو ان کے سارے ڈپارٹمنٹس وزٹ کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے جو SSU کے کمانڈوز جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے ان کی فیملی سے ملوائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنا بالکل، ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کس طرح سے ڈفرینٹ وزٹس کرائیں گے، شوٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، شوٹنگ کی ٹریننگ کس طرح سے لی جاتی ہے، اور کس طرح سے اگر آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ کوئی برا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کس طرح سے یہ ہماری جو پولیس کی فورس ہے وہ پوری طور پر تیار ہے۔ تو آگے بڑھا جائے، چلیں۔ of peace.
دوستوں ہم لوگ اس وقت سویٹ ٹیم کے بالکل سامنے کھڑے ہیں. یہ وہ کمانڈوز ہیں جو ان سارے دشمنوں کی آنکھیں نکال سکتے ہیں جو پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی ایس پی رشید صاحب اور مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. یہ جو سویٹ کمانڈوز ہیں یہ کس طرح دوسرے کمانڈوز سے منفرد ہے؟ یہ دنیا کی جو بھی فورسز ہے اس سے نمبر 1 پر ان کو بھی جو نمبر 1 پہ فورسز ہے ان کو بھی ان سے ملا سکتے ہیں آپ کو, اور بالکل ہر وقت تیار رہتے ہیں جس جذبے کے ساتھ جو ان کا جذبہ ہے, جو بھی دشمن کا جو ایم ہے ان کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. صحیح. مصطفیٰ صاحب آپ سے اب جاننا چاہیں گے کہ بتائیے ان کے حوالے سے کہ یہ آپ کی جو اوور آل پوری یہاں پہ بھرتی ہے اس میں سے بھی سلیکٹڈ لوگ ہیں اس کے اندر, یہ کیا چیزیں جو ان لوگوں کو خاص بناتی ہے؟ میم بیسکلی دے آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ, اور ایلیٹ کی بھی جو ایلیٹ ہوتی ہے وہ سواٹ ہوتی ہے, اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹکس, جو کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایمرجنسی رسپونڈ کرتی ہے. جہاں پہ لوکل پولیس فیل ہو جاتی ہے تو وہاں پہ سواٹ ٹیم آ کے اور وہ سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں. بیسکلی دے آر اکوپ ود ویل مطلب ایڈوانس ٹیکنالوجی, ویپن ہے ان کے پاس, گیجٹس ہیں, جو کہ ہمارے باس کا ویژن ہے کہ انشاءاللہ اگر کہیں پہ بھی ایسا کوئی سینیریو ہوگا جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وی ول رسپونڈ پرومپٹلی. اچھا ریسکیو کے حوالے سے بتائیے کہ یہ جو کمانڈوز ہیں انہیں ریسکیو کے لیے کیسے ٹرین کیا گیا ہے؟ ہر طرح کی ٹریننگ دی گئی ہے, جیسے آگ لگ گیا, اگر اس سے کوئی بندہ ڈوب رہا ہے یا پانی میں, یہ وہ چیز نیوی سے ان کو ورلڈ ٹرین کیا گیا ہے. تو جہاں بھی جو جس طریقے کی ضرورت پڑتی ہے وہ بالکل آپ کو اس میں پورا ہوتا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا مصطفیٰ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور پہلی فورس ہمیشہ پولیس جو ہے وہ آگے جو ہے خیال رکھتی نظر آ رہی ہوتی ہے, تو یہ کون سے لیول پہ جانے کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ سواٹ کی ٹیم جو ہے وہ اسٹیپ ان کرتی ہے, پھر وہ کنٹرول میں لیتی ہے چیزوں کو؟ بیسکلی جب جدھر لوکل پولیس کو ضرورت ہوتی ہے کہ جی وہاں پہ سینیریو ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ وہ ان کے پاس نہیں ہینڈل کر سکتے, تو پھر وہ سواٹ کو کال کرتے ہیں اور ہم جا کے وہاں رسپونڈ کرتے ہیں اور ہم جو بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اچھا میں ویپنز دیکھ رہا ہوں جو ہمارے ان سارے کمانڈوز کے پاس ہیں, یہ میں نے اور کسی ادارے میں ابھی تک نہیں دیکھے ہیں. اور کون کون سے ادارے ہیں جو یہ والے ویپنز استعمال کر رہے ہیں؟ آئی تھنک میرے خیال میں پہلی ہماری فورس جو ویپن استعمال کر رہی ہے ابھی, کیونکہ اس کو ویل ویپنس کے ساتھ ہی پہچانا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ویپن ہے جو عام فورسز کے پاس نہیں ہے, لہٰذا اس کو اسی لیے اسپیشل ٹریننگ دی گئی اس ویپن کی کہ جہاں پر دوسری فورسز ناکام ہو جائے تو پھر ہم اس کو. ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں خواتین بھی شامل ہیں اس کے اندر, تو یہ بھی اسی طرح سے جتنے لیولز پہ جو سارے میل ہیں یہاں پر انہوں نے جو بھی لیولز کراس کیے ہوں گے, ٹیسٹ کراس کیے ہوں گے, اس کے بعد یہاں پہنچے ہوں گے. خواتین نے بھی وہی سارے ٹف چیزیں جو ہیں وہ کراس کی ہیں, پار کی, اس کے بعد یہاں پہ آئے. جتنی بھی خواتین ہیں وہ ساری کی ساری بالکل ویسی ٹرینڈ ہیں جیسے کہ میل ہمارے کیا ہوا ہے ماشاء اللہ سے. ہیلی بون سے لے کے جو ATS کوالیفائڈ ہیں یہ ساری, اور دے آر ویل ٹرینڈ کہ جہاں پہ بھی ضرورت ہوگی یہ ہمارے شانہ بشانہ یہ فائٹ کرتے ہیں. اچھا ISO نے سرٹیفائی کیا ہے سویٹ ٹیم کو, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ISO دیکھیں آپ انٹرنیشنل ادارہ ہے جو اس نے یہ اسٹینڈرڈ دیکھا ہے تو اس لیے اس کو سیٹسفائی کیا ہے. تو ہم بالکل اس سے پہلے ہی ہم لوگ ISO کے سیٹسفائی ہونے سے پہلے ہی ہمیں سرٹیفکیٹ جو مل گیا ہے کہ واقعی جو ہے ویل ٹرینڈ لوگ ہیں. صحیح. تو یہ کسی اور کے پاس موجود ہے, کسی اور ادارے کے پاس پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں کسی سویلین فورس میں صرف SSU ہے, سندھ پولیس کا, جو ہمیں ISO سرٹیفائڈ ہے, ادروائز اور کوئی نہیں ہے. ویری نائس. ریجن کے اندر سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ISO کے اندر. ویری نائس. یقیناً ہمیں فخر ہے کہ ہم ان سارے کمانڈوز, ان بہادر کمانڈوز کے بیچ میں کھڑے ہیں. بالکل. انہیں سیلوٹ پیش کرتے ہیں ہم, اور وجیہ آگے بڑھتے ہیں, دوستوں کو دکھاتے ہیں ایک دوسرا ڈپارٹمنٹ. چلیں جی, ہم لوگ اب موجود ہیں یہاں پر کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ میڈیا مانیٹرنگ روم کے اندر. ہمارے ساتھ مسرور صاحب موجود ہیں, ساتھ شنیلا بھی موجود ہے, گلناز موجود ہیں, اور شنیلا بھی موجود ہے ہمارے ساتھ. ان سب سے ہم لوگ جانیں گے اس روم کے حوالے سے. کافی انٹرسٹنگ سا روم ہے, اور ہمیں سارے یہاں پر ایک طرف سارے نیوز چینلز ہمیں دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف ہمیں سارے ڈفرنٹ کیمراز دیکھ رہے ہیں. تو مسرور صاحب سے جانیں گے کہ کس طرح سے مانیٹر کرتے ہیں, اور کیونکہ میڈیا مانیٹرنگ روم ہے تو پہلے اس کے حوالے سے بتائیے کہ کس طرح سے سارے میڈیا کو مانیٹر کیا جاتا ہے یہاں پر. جی یہ 24 گھنٹے آپریشنل رہتا ہے, 7 days a week. اس میں ہماری 3 شفٹیں ہوتی ہیں. اس میں بیسکلی جو میڈیا میں نیوز آتی ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے وہ ہم مانیٹر کرتے ہیں. پولیس کے سلسلے میں جو نیوز آتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں ایتھنک یا سیکٹیرین وائلنس اگر ہو جائے پورے پاکستان میں تو اس کے ریپریکاشنز کیا ہو سکتے ہیں اس کو بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں. اوکے اوکے. اور اسے ہم کیمراز کے حوالے سے بتائیے. ہمارے SSC ہیڈ کوارٹر کی سیکورٹی کے لیے مختلف کیمراز ہم نے انسٹال کیے ہوئے ہیں. ان کو بھی ہم 24 گھنٹے مانیٹر کرتے ہیں. کوئی مشکوک گاڑی, کوئی بیگ, کوئی شخص اگر اس سے SHO کے اطراف میں ہو تو وہ ہم چیک کرتے ہیں. پھر ہمارا
ड्यूटी इंचार्ज होता है उसको हम जरिया सेट इन्फॉर्म करते हैं ताकि उस बंदे को जाके चेक किया जाए। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी गुनाह आप बताइएगा, और कौन सी एडवांस सर्विसेज जो आप लोग यहाँ पे इसको मॉनिटर किया जाता है, किस तरह से जो है आप लोग कोशिश करते हैं अपने SSU को आगे रखने की? जी, बेसिकली जो मीडिया मॉनिटरिंग सेल है इसका जो बेसिक मकसद है वो यही है कि हम ओवरऑल जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से ऑन द स्पॉट जो भी बाहर क्राइम या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है वो हम ऑन द स्पॉट जो है अपनी हायर अथॉरिटीज को पहुंचाएं। उसके लिए हम 24 घंटे पाबंद रहते हैं, जैसे कि हमारे इंचार्ज ने बताया आपको कि यहाँ ओवरऑल हम यहाँ पे जो है न्यूज़ चैनल्स होते हैं, बाहर कंप्लीट कवरिंग होती है कैमरास के थ्रू कि हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, एरिया को कवर कर रहे होते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ बाहर चल रही हैं। और दूसरा ये कि सिंध हुकूमत से रिलेटेड या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी एकदम से मतलब नज़र आती है हमें, तो हम उसे फ़ौरन से जो है अलर्ट करते हैं, उसको हम न्यूज़ पहले देखते हैं, फिर उसको फ़ौरन से कैप्शन करके अपने हमारे मीडिया ग्रुप पे मतलब ग्रुप बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो व्हाट्सअप वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो वो विद इन मिनट और विद इन सेकेंड्स जो है वो न्यूज़ जो है वो ऊपर चली जाती है। और जैसे हमारी टीम्स होती हैं बहुत सी, जैसे क्विक रेस्पॉन्स टीम है हमारी यहाँ पर बाहर में, आपने शायद देखा हो, तो वो फ़ौरन से जो है ना उस पर मतलब रिएक्शन करती हैं, वो जाके रिपोर्ट करती हैं। सही। अच्छा बस सर, इन्होंने मेंशन किया व्हाट्सएप ग्रुप्स के हवाले से, किस तरह से आप लोग जो है वो न्यूज़ को शेयर करते हैं, तो लेटेस्ट मीडियम जो है आप लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सारे, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि पुलिस जो है वो इतना ज़्यादा एडवांस जो सारे गैजेट्स हैं और सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर उनको यूज़ कर रही है, तो कितना हेल्प करती हैं सब चीज़ें? अगर SSU जो है वो इतना अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पुलिस है तो वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा फायदा पहुँचाता है? जी देखेंगे, जो बर वक्त न्यूज़ अगर टाइमली हमारे सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंच जाती है तो एक डिसीजन मेकिंग में उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि पहले ये होता था प्रिंट मीडिया होता था, पता नहीं चलता था। अब जैसी कोई चीज़ कोई इंसिडेंट अकर करता है, इतने सेकंड उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और फिर जो हमारी सीनियर कमांड है वो उस हिसाब से प्लानिंग कर लेती है कि इसको काउंटर किस तरह किया। सही, ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूम है ऑब्वियसली। और साथ साथ ये बहुत चीज़ इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि सारे न्यूज़ चैनल्स भी यहाँ पर जो है वो प्रॉपर मॉनिटर किए जाते हैं, कहाँ पे कोई इंसिडेंट हो रहा है, साथ साथ अगर कोई आगे पीछे बात हो रही है तो उसको भी मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पे कैप्चर करके रखते हैं, वो किस हवाले से किया जाता है? रिपोर्टिंग हमारे पास इसका बैकअप 12 दिन का होता है, कोई भी चीज़ जो भी न्यूज़ चैनल्स पे चल रही है सब हमारे पास रिकॉर्ड होता है। सही, वेरी नाइस, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी भी इदारे के बारे में जानने के लिए कि वो कितना मुनज़्ज़म है और कितना नफीस है, उसका किचन देखा जाता है, मेस देखा जाता है। मैं इस वक्त SSU मेस के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। आइए अंदर चल के देखते हैं कि ये किस हद तक मुनज़्ज़म है, क्योंकि इन्होंने यहाँ भी अपने मेयार को बरकरार रखा हुआ है। आइए वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस वक्त इंस्पेक्टर अमीन साहब के साथ खड़ा हूँ। ये जितना साफ शफाफ किचन और जितना मुनज़्ज़म किचन हमें नजर आ रहा है, जो मेस नजर आ रहा है, वो सारी जिम्मेदारियाँ ये हमारे दोस्त संभालते हैं। SSU का कब से हिस्सा है आप? ये SSU की बिगनिंग 2010 से मैं जल्दी से इसका पार्ट हूं। जबरदस्त। और कैसा फील होता है एक मयार को यहाँ पे एक खाने पीने की जगह पे भी बरकरार रखने में? ये इस डिपार्टमेंट के बारे में बताऊं कि हमारे जो मकसूद साहब हैं, ये इनका विजन है कि जी आपने वैसे ही देखा होगा कि जी पुलिस के जो लोग हैं जहाँ ड्यूटियाँ करते हैं तो वहाँ उनके लिए खाने का बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये एक ह्यूमन बीइंग नीड भी है, तो उसके लिए आप यकीन करें कि जी ये फैसिलिटी को होना एक समझने की जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ख़ास तौर पे SSU का ये मेस किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है, और इसकी साफ सुथराई और क्लीनलीनेस का इतना ज़्यादा ख्याल किया जाता है कि जैसे आप अगर किसी कमर्शियल उस पर भी जाएं तो शायद उसका नहीं होगा। और ये सारी इसलिए भी है कि ताकि जो लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सेहतमंद रहें और ताकि वो ड्यूटी देने के लिए उनको आसानी हो और स्ट्रॉन्ग रहें। अच्छा, इनके सेहतमंद रहने के लिए वो जो एक खाने का एक मयार है, जो एक मेन्यू है, वो किस तरह मैनेज करते हैं, वो क्या? उसमें ऐसा है कि जी ये बिल्कुल जितने भी जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बाकायदा कंसेंसस करके कि जी किसकी क्या है, मेजोरिटी को सामने रख के वो मेन्यू तैयार किया गया है, और उसमें तमाम के तमाम ऐसे आइटम है कि जी अगर उसको मैं बताऊं तो जैसा आपने कहा कि जी आपको खाने का जी जाएगा, तो वो मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ये अगर आप किसी जुबान से आप बात करेंगे तो उसमें कोई शक नहीं है कि जी ये इससे ज्यादा बेहतरीन मेन्यू हो नहीं सकता। जबरदस्त जबरदस्त। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे कमांडोज भी मौजूद हैं जो इस वक्त खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं, तो आपकी इजाजत हो तो मैं आपके किसी कमांडो से बात करना Why not? You are welcome.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کھانے کا انتظار ہو رہا ہے؟ جی سر, کھانے لنچ ٹائم ہے سر. اچھا لنچ ٹائم ہے. جی جی سر. تو کیا سارے دوست وقت اکٹھے آ کے کھانا کھاتے ہیں یہاں پہ؟ یہ سر ہم ڈیوٹی کے حساب سے, کسی کی ڈیوٹی کس طرح ہوتی ہے, کسی کی ڈیوٹی کس طرح, اس حساب سے ہمیں کھانا ملتا ہے سر. تو بالکل آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں گھر سے, جس طرح مائیں کھانا بنا کے بیچتی ہیں اس طرح کھانا گھر سے آتا ہے؟ بالکل بالکل ہم سیٹسفائی ہیں. سیٹسفائی ہیں, زبردست. تو اس وقت میں سب سے اچھا کیا وقت ہے سر یہ تو سبھی اچھے مینیو ہیں. اچھا, کھانے کے بعد ہمیں دوسری چیزیں بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں, جیسے فروٹس وغیرہ اور کچھ ایسا میٹھے, نمکینی بعد میٹھا وغیرہ. سمجھے, اچھا ہم سیٹسفائی ہیں. کیا بات ہے جناب, زبردست. دوستو ہم اس وقت میس میں موجود ہیں اور یہاں کا ماحول ہم نے دیکھا. ایک نظر ذرا کچن والی سائڈ پہ مارتے ہیں. آئیے. کیا مزیدار قسم کی خوشبو آ رہی ہے, اور یہاں پہ اس وقت یہ بریانی, دال چاول, واہ واہ واہ, مجھے تو ماں یاد آ گئی, کتنی زبردست قسم کی خوشبو ہے. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ زبردست. یہ کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ آپ نے مجھے کم سالن ڈال کے دیا ہے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. چلیں زبردست ہے. بھائی میرا ابھی مجھ سے نا یہاں پہ کھڑا نہیں ہو جا رہا, پتہ ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے, اور میں تو یہاں پہ چاول جو ہے وہ ٹیسٹ کروں گا, اور اس کے بعد جو ہے, ایک منٹ, یہ پلیٹس میں, یہ دیکھیے پلیٹس, اس کے اوپر یہ SSU کا جو ہے لوگو لگا ہوا ہے. اسی طرح میرا خیال ہے وہ ٹریز پہ بھی لوگو ہے, وہ ٹرے دکھائیے گا. دس از ریئلی نائس. میں واقعی بہت زیادہ ایک خوشی محسوس کر رہا ہوں, اور میں ان پلیٹس میں کھانا کھا کے اور بھی زیادہ خوشی محسوس کروں گا. پھر میرے لیے کھانا لگائیے. بس 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 بس, کیا بات ہے جناب, زبردست. ڈیلیشیس. بھائی پروڈیوسر صاحب, میں ابھی مزید جو ہے یہاں پہ بولنے کے میں حق میں نہیں ہوں. ہم بھجیا کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھجیا کیا کر رہی ہے. ناظرین, ہم لوگ ابھی کنٹرول روم سے باہر آئے تھے SSU کے, اور اب زیادہ بڑی ایکسائٹنگ چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے. بڑی بڑی قسم کی یہاں پہ بڑی بسز نظر آ رہی ہیں, جو کہ مسافر بسز نہیں ہیں. یہ SSU کی اسپیشل بسز ہیں جو ڈیورنگ جب وہ آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو کمانڈوز ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ون آف اٹس کائنڈ کہلا رہی ہیں. واقعی میں کافی ایکسائٹنگ ہے, اور بہت بڑی بڑی ہیوج بسز ہیں. دیکھتے ہیں اندر جانے کے لیے. اندر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر فیصل صاحب ہیں, یہ یہاں کے SSU کے IT انچارج ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے. السلام علیکم فیصل صاحب. فیصل صاحب, ان بسز کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیے کہ اس کے اندر ہمیں کیا مزید سرپرائز ملنے والا ہے. یہ SSU کی موبائل کمانڈ پوسٹ ہے. جتنے بھی ہمارے اسپیشل آپریشنز ہوتے ہیں ان میں اس کو لے جاتے ہیں, ان کو یوز کرتے ہیں, اور اس میں پوری اس کی فوٹیجز ہوتی ہیں وہ کیپچر کرتے ہیں. آئے ہم آپ کو اس کا اندر سے ان کا ویو کرواتے ہیں. بالکل, چلیں اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اچھا, یہ جہاں پر ابھی آپ کھڑی ہوئی ہیں یہ اس کا سرویلنس کمپارٹمنٹ ہے, جہاں ہمارے آپریٹرز ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی کمانڈوز ہیں, جس کے بعد ان کو IT کی ٹریننگز دی گئی ہیں. یہ اس بس میں یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں, اور جتنی بھی فوٹیجز ہوتی ہیں یہ ریکارڈ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں گے ان کے ماس کیمراز ہیں جو کہ ورٹیکلی ٹو ہاریزونٹلی اپورڈ جاتے ہیں 7 to 8 فیٹ, اور اس کے بعد پھر یہ 360 پین ٹلٹ زوم کرتے ہیں, اور اپروکسیمیٹلی ہاف ریڈیس کو 1.5 کلومیٹر تک کیپچر کر لیتے ہیں. یہ ہمارے مین. ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں, ہمارے ناظرین کو اگر ہم لوگ یہاں پر دکھائیں کہ کس طرح سے پراپر پوری مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, سارے روف ٹاپس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے جو ہائی الرٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ ان وینس کو آپ لوگ جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد پھر ہم اپنی جتنی ہماری وہاں کی ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ ہمارے جتنے ٹروپس ڈپلائڈ ہوتے ہیں, ہم ان کو پھر سیکورٹی کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں. اگر کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہم مانیٹر کرتے ہیں تو پھر ان کو الرٹ کرواتے ہیں اس اسپیسیفک ایریا کو. صحیح. تو یہ وین جو ہے وہ کون کون سے کس رینک کے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ سارے کمانڈوز یہاں یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور کتنے عرصے تک کے لیے کتنے بڑے آپریشن ہوتے ہیں تو پھر یہ وین کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے یہاں سے؟ اس کی ڈیٹیل جو ہوتی ہیں وہ آفس ہمیں ملتی ہیں, تو اس کے بعد ہم اس بس کو موو کرتے ہیں بیسڈ آن پریورٹی آف اسپیشل آپریشن. تو اس کے بعد پھر ہمارے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ پھر اندر اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ پھر اس کو سرویلنس کر رہا ہوتا ہے. تو آئیے پلیز میں آپ کو اس کا باقی کا اندر ایریا کا جو کیپچر کروا دوں. یہ اس کا سرویلنس اینڈ ڈیٹیکشن کمپارٹمنٹ ہے, جہاں پہ آفیسرز ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے چیئرز ہیں, سوفاز ہیں. یہ ہمارے پاس LED اسکرینز یہاں لگی ہوئی ہیں. اس پر ہمارے جتنے کیمراز آتے ہیں ان کی فوٹیجز آ رہی ہوتی ہیں. پلس سیکنڈ LED ہم نے الوکیٹ کی ہوئی ہے, اس پہ کوڈ کاپٹر کا ڈرونز کی ویڈیو لائیو آ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے
ट्रूप्स होते हैं उनके ऊपर हेलमेट माउंटेड कैमराज होते हैं, तो उनकी फुटेजेस भी हम डायरेक्टली इस पर लेकर आती हैं। आप अगर आपकी स्क्रीन पर चल रहा हो, ये देखिए, ये हमारे हेडक्वार्टर के जितने सर्वेलेंस कैमराज हैं, ये इस पर हमारे पास फुटेजेस आ रही है। तो यानी कि वो आपके जो कमांडोज हैं जो मैदान में उतरे हुए होते हैं, उनके सर पे कैमरों की कैप्स के अंदर मौजूद है, उससे आप लोग यहाँ वॉच कर रहे होते हैं। कमांडोज, उनके हेड्स जो हैं वो यहाँ बैठे होते हैं और वो यहाँ से वॉच कर रहे होते हैं किस तरह से उनके किस तरफ मूव करना है, किस तरफ नहीं मूव करना है, और बेकार उसी वक्त से फौरन गाइडेंस भी मिल जाती है उनको ऑन ग्राउंड के किस तरफ जाए, लेफ्ट साइड जाए या राइट साइड जाए। जबरदस्त। तो आप ये ऐसे कि हमारे कैमराज अगर इस तरफ दिखा सकें तो वाकई में किस तरह से सारी जगहों को कवर किया हुआ है इन लोगों ने, और कितना ज्यादा आप बताएंगे आप कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये कौन कौन इस्तेमाल करता है, किस जगहों पे इस्तेमाल होती है SSU के अलावा? SSU के अलावा भी पाकिस्तान में एक मोबाइल कमांड पोस्ट यहाँ पे किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास नहीं है। हमने इसको इन हाउस खुद ही यहाँ पर बनाया है, इसको मैन्युफैक्चरिंग हमने खुद करवाई है। जितनी भी चीजें आप देख रही हैं ये हमारी इन हाउस इंस्टॉलेशन है। और हम ये देख सकते हैं, हम अपने हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। लाउंजेस बहुत प्रॉपर बने हुए हैं, फुली एयर कंडीशनर में कहते हैं, वहाँ पे रेस्ट रूम भी मौजूद है। उस तरफ रेस्ट रूम की तरफ भी चलते हैं। जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस हम लोगों ने अंदर किया है फैसल साहब, और वाकई में वन ऑफ इट्स काइंड है। अगर कहा जाए कि सर्विसेज के हवाले से और एक क्या चीज़ नई से नई आप यहाँ देखी जा सकती है, तो यू नेम इट एंड SSU है के पास वो चीज़ मौजूद है। ये देखा आपने जिस तरह की हमारी मोबाइल कमांड पोस्ट है, ये वन इन ओनली हमारे पास SSU में पाकिस्तान में ओनली द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वी हैव दिस कमांड बस, जो कि हमने FBI की तर्ज पर यहाँ पे डिजाइन करवाई है। इसमें जितने भी कैमराज हैं ये सारी है, ये हमारी इन हाउस इंस्टॉलेशन है और दैट्स इट। जबरदस्त। और आप लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट पे देखिए, हम लोग जब अंदर गए तो किस तरह से रेस्ट रूम भी बनाया हुआ है और प्रॉपर वॉशरूम भी अवेलेबल है, सारी सर्विसेज मौजूद, ताकि जो कमांडोज हैं वो अपनी बेस्ट सर्विस जो है वो दे सकें लोगों के लिए, आम लोगों को सर्व कर सकें। पुलिस का वाकई में एक बहुत ही स्पेशल इदारा है, और जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और मजीद सरप्राइजेस हमें मिलते जा रहे हैं। कंट्रोल एक वैन हम लोग ने देखी थी अभी, कंट्रोल रूम की दूसरी वैन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। मोबाइल मेस कहलाता है। मोबाइल मेस के अंदर क्या चीजें हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, जानेंगे। हमारे साथ DSP अमजद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमजद साहब बताइए इस मोबाइल मेस के हवाले से कि ये किस किस्म का मेस है? एक मेस हमने देखा जो आपके पास अंदर यूनिट में हेडक्वार्टर्स में मौजूद है, इस मेस के हवाले से बताइए इसमें क्या फैसिलिटीज हैं और किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं आप लोग अपने कमांड? ये दौरान ऑपरेशन या दौरान ड्यूटी, जब वहाँ तो फैसिलिटी नहीं होती बैठने की, तो उनको बाइज्जत तरीके से बिठा के ताकि अपने आप में प्राइड फील करें, वो उनके लिए मोबाइल मेस बनाया गया है। तो रोटेशन के अंदर जाते हैं जवान, अपना वो खाना लेके वहाँ बैठ के खाते हैं। उसके बाद ट्रे वहाँ लगी हुई है, आपने देखा है जैसे, तो उसके बाद वो अपना वापस ट्रे रखते हैं और बाइज्जत तरीके से, ताकि वो वैसे आपने देखा होगा रोड पे बैठ के या फुटपाथों में बैठ के वो काम ना हो उनके साथ। अपने कमांडोज को आप लोग पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, उनको खाना भी अपने पास से ही बनवा के लेके जाते हैं, स्पेशल खाना? हमारा एक मेस यूनिट है, वो प्रोवाइड करता है सारा। उनकी ड्यूटी यही है कि उनको खाना पहुँचाना। सही। और फ्रेश खाना का कोई ऑन ड्यूटी है, घंटों घंटों ऑन ड्यूटी मौजूद है, तो वहाँ पे आपको उसी तरह से सर्व कर रहे होते हैं? बिल्कुल। वो जो खाने का टाइम होगा वो मोबाइल टीम आ जाती है, वो खाना इनको पहुँचाती है, और खाने के बाद ये उनका जब खाने का टाइम हो जाता है या टी ब्रेक होता है, जो भी है वो इनको यहाँ पे बाइज्जत तरीके से बिठा के इसलिए बनाया गया। जबरदस्त। थैंक यू सो मच अमजद साहब आपका। दोस्तों, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया था कि हम आपको उन फैमिलीज से भी मिलवाएंगे, उन बहादुर फैमिलीज, उन बहादुर माओ, बहनों, बेटों और उन बहादुर बाप से भी मिलवाएंगे आपको, जिन्होंने अपने बहादुर बेटों को इस मुल्क के लिए कुर्बान किया। बिल्कुल फहीम। और हमने ये चीज़ यहाँ पे आके जानी कि इन्होंने ना सिर्फ उनको ना सिर्फ अपने शहीदों को याद रखा, बल्कि उनकी फैमिलीज को भी जो है वो याद रखा है, अपने साथ साथ लेके चल रहे हैं। और इनका मानना भी यहाँ पे यही है कि वो शहीद जरूर है, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बीच में जिंदा हैं, और वो आज भी इसी तरह काम कर रहे हैं। आइए उनकी फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा। आपका बेटा शहीद हुआ है? जी। आप रो क्यों रही हैं? उसको अज़े पे पहुंचे। आपको पता है आप एक बहादुर तरीन माँ है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने बाकी माओं को इस आजमाइश में नहीं डाला, और उसने तो इस मुल्क पे
आंच नहीं आने दी है, अपनी जान की कुर्बानी दी है। बहादुर बेटा था मेरा, वो बोलता था रब से डरो, किसी से नहीं डरो, सिर्फ रब से डरो। जब बाकी कोई SSU वाला देखती हैं आप, कोई कमांडो देखती हैं, तो क्या ख्याल आता है? बस उसका अक्स नजर आता है मुझे, उसी में उसका अक्स नजर आता है। मेरे दिल करते रोजाना मैं इस लोग को देखूं। हामिद की सालगिरह भी है आज। आज सालगिरह है उसकी। अब हामिद नहीं है तो घर कैसे चल रहा है आपका? अल्लाह का लाख शुक्र है, SSU वाले हम लोग को ऐसे बेसहारा नहीं किए। सहारा बिल्कुल अल्लाह है, मगर उन्हें का मेहरबानी है बहुत बहुत। जैसा इतना समझते हैं हम कि हामिद हमारे साथ साथ है। अभी भी तनख्वाह आती है घर में हामिद? शुक्र है अल्लाह का लाख शुक्र है, बेशक तनख्वाह बिल्कुल मिलता रहता है। अगर आपके सारे आसाइश है। अगर आपके और बेटे होते तो आप उन्हें SSU में भर्ती कर? हाँ बिल्कुल, मैं तो खुशी से खुद अपने बेटे से मैं हर जगह गई हूँ। अम्मा यहाँ CBU पहुँचाना है, मैंने कहा अकेले नहीं जा बेटा, मैं साथ में आती हूँ। हम पैदल चले, 8 काउंसलर से लेके अपने घर तक पैदल गए, मगर ये कोशिश में रहे कि ये अच्छे नौकरी करे, रुतबे वाला हो। मुसलसल यही मेरे शहीदों का ये बताते थे, हम शहीद ऐसे होते हैं, वीडियो बताते थे। अम्मी देख ये स्कूल के बच्चे ये शहीद हुए। मैं रो रही थी, मुझे हंस के बोला देख मैं आपके सामने हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? बेटा मैं नहीं रोती हूँ, आप बड़े मुश्किल से यहाँ तक आ गए। SSU वालों ने बहुत मेहनत किया। जैसे एक पौधे को दरख्त बनाना बहुत मुश्किल है, रोजाना देखभाल, पानी, फिर वो आके दरख्त बनता है। बिल्कुल। अल्लाह ताला इतनी बहादुर माँ वाला जज्बा हर माँ के अंदर पैदा करे। शहीद की बहन है जी। आपके भाई का क्या नाम? अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद साहब, भाई की याद आती है? बहुत फख्र महसूस होता है कि इतने बहादुर भाई की बहन है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहीद फरा की अम्मी हूँ। आप उनकी अम्मी हैं? जी। कैसा कितने साल का आपका बेटा? बेटी, मेरी बेटी है। अच्छा, बेटी शहीद है? जी। फरा मुसर्रत? जी फरा मुसर्रत, मैं उसकी अम्मी हूँ। कैसा फील होता है कि इतनी बहादुर बेटी की माँ है? मुझे बहुत फख्र है अपनी बेटी के ऊपर कि मैं उसकी माँ हूँ। क्या बात है, आपकी हिम्मत देख के तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कितनी बेटियां हैं आपकी? मेरी 3 बेटियां थीं और 1 बेटा है। फरा शहीद हो गई, ये बहन है उसकी, ये भी पुलिस में है। अच्छा माशाल्लाह। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीन नाज है। अमरीन, फरा आपकी छोटी बहन थी या बड़ी बहन थी? फरा मुझसे 1 साल बड़ी थी जी, बहुत बहादुर थी वो। मुझे बहुत फख्र है अपनी बहन के ऊपर कि उसने अब्बू का नाम जो है रोशन किया है, और जब भी उसका नाम आता है हमें बहुत प्राउड फील होता है। बस उसके अंदर ये टैलेंट था कि मैं कुछ कर कर दिखाऊं। वो CSS के भी पेपरों की तैयारी कर रही थी, अपने पढ़ाई का बहुत शौक था उसको, वो पढ़ भी रही थी। कैसा लगा था जब वो SSU के लिए सिलेक्ट हुई थी और यहाँ पर जो है वो सर्व कर रही थी? वो बहुत खुश थी जब उसका सिलेक्शन हुआ था और उसका नाम आया था। वो बहुत, घर में भी बहुत खुश थी, उसने ट्रीट दी थी हम लोगों को, और वो यही कहती थी अम्मी से भी कि अम्मी मैं अब्बू का नाम और आपका नाम जो है ना रोशन कर कर दिखाऊंगी। उसके अंदर एक वो जज्बा था कि बस कुछ करना है, और अपनी टीम में भी वो सबसे ज्यादा आगे रहने वाली और बहुत ज्यादा वो थी। बस वो जब शहीद हुई तो हमें यकीन नहीं आ रहा। तो आगे सबको छोड़ पीछे ही छोड़ गई मेरे ख्याल से वो। आई थिंक यहाँ पर एक फरा जो है वो पहली शहीद है, लड़की है, पहली शहीद है मेरी बेटी फरा मुसर्रत। आपका हौसला देख के तो वाकई में अल्फाज नहीं मिलते। मैं फरा की अम्मी, मुझे बहुत फख्र है अपनी बेटी के ऊपर। आप भी उनकी बहन है? ताशफिन की बेवा हूँ। ताशफिन की वाइफ है? जी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ शहीद हुए हैं, कमांडो फोर्स में थे वो। ताशफिन
شادی سے پہلے وہ جوائن کر چکے تھے یا بعد میں جوائن کیا؟ بعد میں جوائن کیا ہے. کیسا آپ کو لگا جب انہوں نے آپ کو آ کے بتایا کہ SSU میں ان کی نوکری ہو گئی اور وہ کمانڈو؟ ان کو بہت زیادہ ہی شوق تھا کمانڈوز میں جانے کا. وہ کچھ ٹریننگز کرتے ہی رہتے تھے اکثر. میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو جب بھی وہ ٹریننگز پہ چلے گئے تھے. لیکن تاشمین کو سب سے زیادہ شہید ہونے کا بہت شوق تھا. وہ اکثر مجھے کہتے تھے مجھے شہید ہونے کا شوق ہے. بولتے تھے میں شہید ہو جاؤں گا. تو میں بولتی تھی میرا کیا ہوگا. وہ بولتے تھے تمہیں تو اللہ ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا. اور میرے ماں باپ بھی نہیں تھے لیکن تاشمین نے مجھے اتنا پیار دیا. لیکن مجھے ان پہ فخر ہے. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں بیوہ ہونا بدقسمتی ہے, لیکن بیوہ ہونا بدقسمتی نہیں ہے. یہ بھی کسی کسی کو رتبہ ملتا ہے جو شہید کی بیوہ ہوتا ہے. بے شک, بے شک. اور میں بولتی ہوں شہید قوم کی حیات ہے. لیکن میں یہی کہوں گی صرف جو ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں صرف یہ بھی سوچے کہ ان کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں. اور یہ نہ سوچے کہ اکیلی عورت, لیکن اکیلی عورت بھی بہت کچھ کر سکتی ہے کیونکہ وہ شہید کی بیوہ ہے. یہ SSU والے کس طرح ساتھ دیتے ہیں؟ SSU والے بے انتہا ساتھ دیتے ہیں. ہمارے کو کبھی پریشانی ہونے ہی نہیں دیتے. اکثر عید بقرہ عید پہ آتے ہیں, مٹھائی لے کے سب کچھ کرتے ہیں ہمارے. میں بولتی ہوں جتنی SSU والے سپورٹ کرتے ہیں شاید ہی کوئی ہمیں سپورٹ کرے. تھینک یو. اس وقت ہم شہید شاہد خان کی اہلیہ کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنا وقت گزر چکا ہے انہیں شہادت کا رتبہ حاصل کیا؟ 4 سال ہونے والے ہیں ان کی شہادت کو. اچھا, جب پتہ چلا کہ شاہد جو ہیں وہ لڑتے ہوئے جو ہے اپنی انہوں نے جان کی قربانی دے دی اور وہ شہید ہو گئے, ہمیں تو ابھی تک یقین ہی نہیں آتا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں بالکل. لیکن بس صبر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کو شہادت کا شوق تھا اور وہ رتبہ ان کو عطا کیا. بس. یہ آپ کا بیٹا کتنے سال کا تھا؟ یہ میرا بیٹا اس وقت 2 سال کا تھا. اب ماشاءاللہ سے یہ 6 سال کا ہے. کل کو انہیں آپ SSU میں جانے کی اجازت دیں گی؟ بالکل اجازت دوں گی کیونکہ یہ میرے بھائی ہیں, یہ سب ہیں تو ہم ہیں. یہ ہمارے رکھوالی کرتے جو ہم گھر میں عزتوں سے بیٹھے ہیں. تو اس وجہ سے میں خود بھی اپلائی کیا ہوا ہے سب کچھ کہ میں خود اس کورس میں آنے کی بات ہے. زبردست. کہ میں ان کی جو خواہش تھی کہ اگر میں شہید ہوں تو آپ بھی پیچھے سے شہیدی ہو کر آنا, میرے بچوں کو بھی اسی فورس میں ڈالنا. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی ہر خواہش کو پورا کروں, ماں بھی اور باپ بھی بن کے, کیونکہ یہی شہید جو ہیں یہ ہماری قوم کا فخر ہے. یہی سب کچھ ہے ہمارے لیے. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ مجتبہ. مجتبہ آپ نے کمانڈو بننا ہے بڑے ہو کے؟ اپنے بالکل بابا کی طرح. میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں, وہ تینوں اسی کورس میں. بڑی والی تو بہت ہی زیادہ ہے, وہ 7ویں میں. اس کو ابھی سے کہ ماما مجھے کروا دیں, مجھے ابھی سے جانا ہے. اس وجہ سے کہ ادارے نے آپ کو اعتماد دلایا ہے, بہت اعتماد دیا ہے کہ جتنا میں کہتی ہوں اس وقت میں اپنے ساتھ نہیں دیتے ہیں نا, اتنا مجھے ان بھائیوں نے, ان افسروں نے, ہر طرح سے مجھے SSU والے نے بہت ساتھ دیا. ہر اچھے برے وقت میں ہمارے لیے یہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کسی سے کیا فائٹ کریں گے, یہ ہمارے لیے فائٹ کرنے کے لیے پہلے سے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ یہاں پہ کام کرتا ہے. شاہد جو ہیں وہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں, اگر وہ کام نہ کر رہے ہوں تو ان کی تنخواہ ابھی تک ان کے آپ کے گھر میں نہ آئے. وہ بالکل کام کر رہے ہیں اور انہیں میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. وہ اسپیشلی وہ مائیں جنہوں نے اپنے بیٹے اس ملک کو دیے ہیں, انہی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ سکون کی نیند. صحیح بات ہے, بالکل. ہمارے ساتھ آپ شاہد کے بھائی ہیں؟ سالوں میں شاہد. اچھا, آپ ان کے سال ہیں. کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں سے ایک ممبر جو ہے وہ اس ملک کے بہادر جوانوں میں سے ایک؟ فخر بھی محسوس ہوتا ہے. خود چاہتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں آؤں. مجھے بھی اس میں فیلڈ میں آنے کا بہت شوق ہے. یہی کہنا چاہتا ہوں اس میں SSU میں آ جاؤں, بھائی کی جگہ میں بھی لے جاؤں انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ شہید کے والد ہیں, آپ کے بیٹے کا نام؟ مظفر خان. مظفر خان شہید.
آپ کے چہرے پہ ایک میں سکون اور ایک تسکین دیکھ رہا ہوں میں خود خوش ہوتا ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، بلکہ شہید نہیں وہ زندہ ہے۔ کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ 4 ہیں۔ تو ان میں سے وہ ہمیشہ سے منفرد تھا، اس کو کوئی ایک جو اس کا ایک جذبہ تھا وہ باقی سے الگ نظر آتا تھا؟ جی ہاں جی۔ کیا چاہتا تھا وہ؟ وہ یہ تھا کہ میں خدمت کروں، پاکستان کی خدمت کروں، اور ایسے سو جو مجھے ڈپٹی دے رہے ہیں میں اس کے ایک سر انجام اچھا دوں۔ خوش تھے۔ آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا؟ ایسا بلند کیا ہے کہ جو زندہ ہے ان سے وہ زیادہ بلند کیا انہوں نے مجھے۔ جب بھی کوئی SSU والے آپ دیکھتے ہیں، اسی کالی وردی میں جب دیکھتے ہیں لوگ اپنا جوانوں کو، بیٹوں کو، تو کیا ایک احساس آتا ہے؟ مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے کہ ایسا میرا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن وہ شہید نہیں ہوا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ آپ مظفر کے بھائی ہیں؟ جی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی۔ آپ چھوٹے بھائی تھے یا جی بڑے بھائی ہیں؟ وہ 2 سال مجھ سے بڑے تھے، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تو محمد علی، آپ کو میں وہ ایک احساس جاننا چاہتا ہوں جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا بھائی مظفر جو ہے وہ ایک بہادری کی ایک مثال بن چکا ہے، جی، تو کیا احساس تھا اس وقت، کیا فیل کر رہے تھے؟ سر ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارا بھائی شہید ہوا ہے، ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ، اور ہمارے والدین جو ہے نا بس وہ چھپ چھپ کے روتے ہیں، مگر دل میں چھپ چھپ کے روتے، مگر بظاہر لوگوں کو خوش دکھائی دیتے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ہمارے والد صاحب جو ہے نا بہت کمزور پڑ گئے، والدہ جو ہے نا یہاں نہیں آ سکتی۔ میں والدہ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں آتی ایسے سے، اس نے بولا کہ میں مظفر کی بہت یاد آتی ہے، ان اور جوانوں کو دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، اس لیے وہ پروگرام کے لیے نہیں آ سکتی۔ آپ خود جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر، شوق تو بہت ہے۔ 2011 سے میرا بھائی شہید ہوا ہے، ابھی 4 سال ہو گئے، ہمارا ایک بھائی بھرتی نہیں ہوا ہے۔ شوق تو میرا بہت ہے کہ میں کمانڈو فورس کے لیے بھرتی ہو جاؤں۔ بہت بہت شکریہ فہیم۔ اگر دیکھیں ہم لوگ تو واقعی میں الفاظ نہیں ملتے جب ہم ان فیملیز کے حوالے سے بات کریں کہ کس طرح سے وہ اپنے ایک اولاد کو کھونے کے بعد باقی اولاد بھی اس طرف جو ہے وہ دینے کو تیار ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے اس ادارے نے، کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خیال رکھ رہے ہیں، ان کی تنخواہیں آج تک ان کے گھروں تک پہنچتی ہیں۔ بے شک وجیہ، میں خود یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بہادر بیٹے اور یہ بہادر ماں باپ اور بہادر مائیں اور بہنیں نہ پیدا کی ہوتی تو شاید آج ہم لوگ چین کی نیند نہ سو رہے ہوتے۔ اور میں سیلوٹ کرتا ہوں اس ادارے کو جو جتنے بھی شہید ہونے والے ہمارے بھائی ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے ایک آج بھی اسی طرح ان کی فیملیز کو پے کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں گھر پہنچ رہی ہیں جس طرح وہ آج بھی کام کر رہے ہیں۔ یقیناً شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ بالکل دوستو، اسی کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں اور چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر سے واپس آئیں گے تو مزید ادارے یہاں پہ اور کون کون سے ڈپارٹمنٹس اس طرف جانے کی کوشش کریں گے، جانیں گے SSU کو اور زیادہ قریب سے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ